رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. چلو بابا پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى وَنَرَى الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَكُمْ لَا يَرَوْنَهُ بِالْوَزْنِ وَقَالَ الْقِسْطَاسُ وَأَنفِقُوا إِيَّاهُ وَيُقَالَ الْقِسْطُ وَالْمُقْسِطُ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَابِرُ. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن نمير عن عمران بن الحارث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وأصلی وأسلم علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ التقیٰ. اما بعد. ہمارے سامنے جو یہ کتاب رکھی ہے بخاری شریف ہے. الجامع الصحیح للبخاری، مختصر سا نام الجامع الصحیح للبخاری. یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اس آسمان کی چھت کے نیچے اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ الجامع الصحیح للبخاری ہے. بہت ساری کتابوں پر اور ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے. سب سے اخیر میں امام بخاری نے جو کتاب منعقد کی وہ کتاب التوحید ہے. خیر الجاری ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کتاب التوحید کا عنوان ایسا ہے جیسے متکلمین کے یہاں علم کلام. متکلمین علم کلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، صفات سے، بندوں کے افعال سے، خلق افعال سے بحث کرتے ہیں. امام بخاری نے کتاب التوحید میں ان تمام چیزوں سے بحث کی. صفات کا ذکر کیا ہے، نبوات کا ذکر کیا ہے، اور سب سے اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کا ذکر کیا. چنانچہ آپ نے پڑھا اور سنا. کیا باب باندھا امام بخاری نے؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شروع کی تھی انما الاعمال بالنیات سے. عمل کی ابتدا نیت سے، نیت کی درستگی کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی کام اچھی نیت کے ساتھ شروع کیا گیا ہے تو عند اللہ وہ کام محمود ہوگا، اس پر اجر مرتب ہوگا. اگر اخلاص للہیت کے ساتھ وہ کام شروع کیا گیا ہے تو کتاب کی ابتدا کی انما الاعمال بالنیات سے. اشارہ کر دیا آپ کو، ہمیں سب کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اور جو اس وقت مجمع میں موجود ہیں ان سب کو اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جو بھی تم کام کرو، جو بھی تمہارا عمل ہو، کار خیر، اس میں للہیت، اللہ کی رضا کی، خوشنودی کی نیت کر لو. اگر اللہ کی
رضا اور خوشنودی کی نیت کی ہے وہ کام تمہارا عند اللہ مقبول ہوگا، اس پر اجر مرتب ہوگا۔ یہ کتاب کی شروع تھی، ابتدا تھی۔ کتاب کے آخر میں میزان کا باب باندھ دیا۔ انسان کے عمل کی انتہا کیا ہے؟ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو تول لیا جائے، اور تولا کس لیے جائے؟ تاکہ اس پر جزا اور سزا مرتب ہو جائے۔ تو کیونکہ وزن اعمال کا باب قائم کیا ہے، کیوں قائم کیا ہے؟ انسان کے عمل کی آخری حد یہی ہے کہ جو کچھ اس نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے اس کے ان اعمال کا نتیجہ، ان اچھائیوں کا، اگر اچھائیاں کی ہیں اور اگر کوئی برائی سرزد ہو گئی ہے، اس کا انجام اس کے سامنے آ جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں یہ باب باندھ کر ہمارے آپ کے آخری انجام کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہمارا آپ کا آخری انجام کیا ہے؟ آخری انجام جنت یا جہنم ہے، جس کا ترتب اعمال کے وزن کے بعد ہوگا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، یہ بات تو مسلم ہے، قرآن اور حدیث کی نصوص سے منصوص بالکتاب و سنہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا جو اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ وزن تو ہوگا، اس وزن سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعی حقیقی طور پر انسانوں کے اعمال کو واقعی تولا جائے گا، یا اس کے علاوہ کچھ اور مراد ہے؟ جمہور اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ واقعی اور حقیقی طور پر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، حقیقی طور پر تولا جائے گا، واقعی طور پر تولا جائے گا۔ البتہ مجاہد کہتے ہیں کہ وزن کا اعمال نہیں ہوگا، وزن کو تولا نہیں جائے گا، بلکہ اس وزن اعمال سے مراد کیا ہے؟ عدل اور انصاف۔ یہ مجاہد اس کے قائل ہے، متفرد ہے مجاہد اس بات میں کہ یہاں عدل اور انصاف مراد ہے۔ البتہ مجاہد کی اتباع کرتے ہوئے معتزلہ اور خوارج نے سرے سے وزن اعمال کا انکار کر دیا۔ زمانے قدیم میں ایک فرقہ باطلہ گزرا جس کو معتزلہ کہتے ہیں، اور ایک دوسرا فرقہ خوارج کا کہلاتا، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، وقت بھی نہیں ہے، اور بس تو معتزلہ اور خوارج انہوں نے بالکل وزن اعمال کا انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ وزن کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عدل اور انصاف مراد ہے، عدل و انصاف ہوگا۔ لیکن معتزلہ اور خوارج کا یہ قول جمہور امت کے خلاف، قرآن کی آیات سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اعمال کا تولا جانا، اعمال کا وزن کیا جانا ثابت ہے۔ اس آیت میں بھی جو امام بخاری نے ترجمے میں ذکر کی ہے، اپنے آگے جو فرما رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اس سے پہلے تمہیں بتا چکے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی ترجمہ قرآن کی آیت کو بنا دیتے ہیں اور کبھی ترجمہ حدیث کو بنا دیتے ہیں، اور کبھی ترجمۃ الباب اپنا مقولہ، ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اپنے الفاظ پہلے ہوں تو قرآن اور حدیث جو لاتے ہیں وہ ان کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں قرآن کی آیت کو پہلے ذکر کیا، فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، موازین میزان کی جمع ہے۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو کہتے ہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ میزان کی نہیں، موزون کی جمع ہے۔ اگر یہ موزون کی جمع ہو تو مراد اس سے موازین سے کیا ہوگا؟ اعمال موزونہ، یعنی وہ اعمال جن کا وزن کیا جائے گا، یہ مراد ہوگا۔ اور اگر یہ میزان کی جمع ہو تو میزان ترازو کو کہتے ہیں، وہاں واقع اور حقیقت کے اعتبار سے ترازو یا ترازویں رکھی جائیں گی۔ چنانچہ فرما دیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازویں رکھیں گے انصاف اور عدل کے لیے قیامت کے دن۔ اب یہ ترازویں متعدد ہوں گی یا ایک ہوگی؟ دونوں قول۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ متعدد ترازویں ہوں گی۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ متعدد ترازویں ہوں گی، ہر شخص کے لیے الگ ترازو، ہر عمل کے لیے الگ ترازو، ہر شخص کا وزن، اعمال کا وزن الگ کیا جائے گا، ہر شخص کے عمل کو الگ ترازو میں تولا جائے گا، یہ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں۔ لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ ایک ہی ترازو ہوگی۔ جمہور فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت جمہور علماء کی رائے کیا ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ ایک ہی ترازو ہوگی۔ جب ایک ہی ترازو ہوگی تو موازین جمع کیوں لائے؟ کئی وجہ اس کی تو میں بتائی جا چکی اس سے پہلے۔ جمع تعدد اعمال یا تعدد اشخاص کی بنا پر جمع لائی گئی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جمع کبھی کبھی تعظیم کے لیے لائی جاتی ہے، جمع کبھی کبھی تعظیم کے لیے لائی جاتی ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ حالانکہ یہ بات متعین ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف ایک ہی رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے مرسلین کو جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ یہ بات متعین ہے کہ قوم عاد کی طرف ایک ہی نبی اور ایک ہی رسول بھیجے گئے تھے۔ تو وہاں پر جمع لائی گئی ہے کیوں؟ تعظیم کے لیے۔ یہاں بھی موازین جمع لائی گئی ہے ترازو کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ جو نامہ اعمال جس میں تولے جائیں گے، وہ جو ترازو ہوگی اتنی عظیم الشان ہوگی، اتنی عظیم الشان ہوگی۔ ابن شاہین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کتنی عظیم الشان ہوگی؟ ابن شاہین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میزان عمل جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے ایسی ہوگی جیسے دنیا، کیسی ہوگی؟ جیسے دنیا، یعنی دنیا کے برابر وہ ترازو ہوگی۔ یہ ابن شاہین نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان عمل ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے اندر رکھ دی جائیں تو سب کے سب ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میزان عمل کے ایک پلڑے کے اندر سما جائیں، اتنی بڑی وہ میزان عمل ہوگی۔ بہرحال تو فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے لیے، عدل کے لیے، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن۔ خیر آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کا قول تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا، ان کے قول کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اقوال اور اعمال تولے جائیں گے، سوال یہ کہ کیا چیز تولی جائے گی، کس چیز کا وزن ہوگا؟ سوال یہ، تین قول ہیں۔ کیا بتایا؟ تین قول ہیں۔ ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں ان اعمال ہی کا وزن ہوگا، انہی کو تولا جائے گا۔
اجمالاً۔ نمبر 2 صحائف اعمال تولے جائیں گے، اعمال نامے۔ اور نمبر 3 کیا تولا جائے گا؟ اصحاب اعمال، عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا۔ پہلا قول کیا بتایا؟ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ قرآن کی آیت اور اس حدیث سے جو امام بخاری نے باب کے اندر روایت کی ہے، اعمال کا تولا جانا ثابت ہو رہا ہے۔ کیا کہا جو کہ آخر میں ثقیلتان فی المیزان، آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ثقیلتان فی المیزان۔ ثقیلتان فی المیزان سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو کلمے انسان اپنی زبان سے بولے گا وہ ایک عمل ہے، اسی عمل کا وزن کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مسلم کی جلد اول میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں تم نے حدیث پڑھی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ تملأ المیزان، تملأان المیزان، سبحان اللہ اور الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیں گے۔ اور اللہ اکبر یملأ ما بین السماء والارض، اللہ اکبر آسمان و زمین کی فضا اور خلے کو بھر دے گا۔ تو آسمان و زمین کا بھر جانا، اسی طریقے سے میزان عمل کا بھر جانا کس عمل سے ہوگا؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے ہوگا۔ لیکن ابھی ایک اشکال ہے، اس کو ابھی سمجھا دیں گے۔ اور ایسے ہی اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیانی خلے کو بھر دے گا۔ کس عمل کی بنیاد پر ہوگا؟ یہ اللہ اکبر کہنے کی بنیاد پر ہوگا۔ خیر، تو عبداللہ ابن عباس، حضرت امام بخاری، ابو اسحاق زجاج، حافظ ابن حجر اور بہت سارے علماء محدثین و صحابہ کی رائے یہ ہے کہ وزن اعمال کا ہوگا۔ اور قرآن کی آیت سے استدلال ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسانوں نے جو اچھے کام یا برے عمل اس زمین پہ دنیا میں کیے ہوں گے وہ اس کو موجود پائیں گے۔ اور ابھی بتا دیا ہم نے کہ ثقیلتان فی المیزان سے بھی امام بخاری نے اعمال کے وزن پر استدلال کیا ہے۔ اب ایک اشکال ہو جائے گا، ہم نے جو سبحان اللہ کہا، ابھی الحمدللہ کہا یا سبحان اللہ الحمدللہ کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیں گے، اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیانی خلے کو بھر دے گا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہمارے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے سے مسجد بھر گئی ہو۔ آسمان و زمین کا خلا تو بہت آگے ہے، ہمارے اللہ اکبر کہنے سے مسجد بھر گئی، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے مسجد بھر گئی، ہم نے نہیں دیکھا۔ بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ظرف کے اندر جب کوئی ایک چیز ڈال دی جائے گی اس سے اس کو بھر دیا جائے گا تو دوسری چیز اس میں نہیں آئے گی جب تک کہ پہلی چیز نہ نکالی جائے۔ اگر الحمدللہ سے مسجد بھر گئی ہے تو ہم مسجد میں موجود کیوں؟ سبحان اللہ الحمدللہ سے اگر مسجد بھر گئی ہے یا میزان عمل بھر جائے گی تو ہم کیوں یہاں؟ بہرحال تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ اس کا جواب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا اور دوسرے نیک کام کیے، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، ہم جو یہ اعمال کرتے ہیں کل قیامت کے دن یہ کیا ہوں گے؟ تتجسد، جسم اختیار کر لیں گے۔ یہ اعمال قیامت کے دن کیا ہوگا ان کا؟ یہ اعمال جسم اختیار کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر اچھے عمل کیے ہیں تو اچھی صورت میں منتقل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی برا عمل صادر ہو گیا ہے کسی سے تو وہ برا عمل بری صورت اختیار کر لے گا۔ جو اچھی صورتیں ہیں اعمال کی اور بری صورتیں اعمال کی، ان صورتوں کا وزن کرے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن، یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ اور حدیث بھی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ تم نے مشکات کی جلد اول میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حدیث پڑھی ہے۔ کیا حدیث پڑھی ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد اپنی امت کو میرا سلام کہہ دو. جواب دو اس کا. محمد صاحب اپنی امت کو میرا سلام کہہ دو. دو جواب. علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. یہ جواب ہے اس کا. اپنی امت کو میرا سلام کہہ دو اور یہ بتا دو کہ جنت چٹیل میدان ہے. کیا بتا دو؟ جنت چٹیل میدان ہے اور جنت کے غراس درخت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہیں. یعنی ہم نے جو یہاں سبحان اللہ کہا ہے، ہم نے جو یہاں الحمدللہ کہا ہے، ہم نے یہاں جو اللہ اکبر کہا ہے، کل قیامت کے دن یہ وہاں درختوں کی شکل و صورت میں منتقل ہو جائیں گے. یہ اس حدیث سے پتہ چلا جس کو تم پڑھ چکے ہو کہ اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہہ دو اور یہ خبر دے دو کہ جنت چٹیل میدان ہے، لیکن جنت کی زمین بہت زرخیز ہے. جنت چٹیل میدان ہے، جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے. چٹیل میدان ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے. وہاں کے غراس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے. تو کیا پتہ چلا ان سے؟ بولو. اعمال کو تولا جائے گا. وزن کس چیز کا ہوگا؟ اعمال کا ہوگا. قرآن کی آیت وہ حدیث اور یہ حدیث، ان سے پتہ چل رہا کہ اعمال کا وزن ہوگا، لیکن اعمال کا وزن اخلاص پر ہوگا. اس لیے امام بخاری نے پہلے نیت درست کرا دی، انما الاعمال بالنیات. وزن تو اعمال کا ہوگا، اعمال ہی تولے جائیں گے. ایک قول ہے جس کے قائل عبداللہ ابن عباس اور حافظ ابن حجر اور امام بخاری اور بہت سارے محدثین، اعمال ہی کا وزن ہوگا، لیکن اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا اخلاص کی بنیاد پر. چلیے مختصر ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا قول کیا بتایا تھا؟ صحائف اعمال تولے جائیں گے، نامہائے اعمال تولے جائیں گے. یعنی وہ رجسٹر، وہ فائلیں جس میں بندے کے کرتوت لکھے ہوئے ہیں، اچھے یا برے، ان فائلوں کو تولا جائے گا. عبداللہ ابن عمر، امام الحرمین اور ابو بکر قرطبی اس کے قائل ہیں کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، امام الحرمین کہتے ہیں، اور یہی قول امام قرطبی نے ابو العباس قرطبی نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے. ان حضرات کی دلیل کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں یہ حضرات؟ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ ترمذی شریف کے اندر آپ نے حدیث پڑھی ہے، حدیث بطاقہ کو دلیل میں پیش کرتے ہیں. حدیث بطاقہ کیا ہے؟ آپ نے ترمذی میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور 99 فائلیں، اس کے اعمال نامے 99 ہوں گے. 99 فائلیں، صحائف اعمال سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے اعمال نامے 99 ہوں گے اور ہر عمل نامہ تحت نظر ہوگا. 99 صحائف اعمال ہوں گے اور ہر نامہ عمل تحت نظر ہوگا. جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ایک فائل، اور ان فائلوں کے اندر اس کے معاصی اور گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. ان فائلوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اس کے معاصی اور گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. یہ معاصی پیش کیے جائیں گے، یہ فائلیں پیش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی شانوں کے حکم سے ان فائلوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ جب ترازو کے پلڑے میں یہ فائلیں رکھ دی گئی 99، تو وہ پلڑا جھک گیا، بھاری ہو گیا، اور دوسرا پلڑا اٹھ گیا ہلکا پھلکا، کیونکہ کوئی وزن ہی نہیں. یہ شخص جس کے یہ 99 دفاتر ہوں گے، 99 صحائف اعمال ہوں گے اور ہر صحیفہ تحت نظر ہوگا، یہ گھبرا رہا ہوگا، پریشان گھبرا رہا ہوگا، اور اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا ہوگا کہ اب میں مرا، اب گیا کام سے. ہلاکت کا یقین ہو چکا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی شانو اس بندے سے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے بندے، میرے فرشتوں نے تمہارے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟
کیا مطلب ظلم کرنے کا؟ یہ جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ عمل نہ کیے ہوں، فرشتوں نے لکھ دیے ہوں۔ ان اعمال کو لکھنے میں فرشتوں نے، میرے فرشتوں نے تمہارے پر ظلم تو نہیں کیا؟ کیا جواب دے گا؟ چپ، بڑوں کے سامنے کون بولے؟ اور وہ احکم الحاکمین جس کے بارے میں تم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی برگزیدہ مخلوق انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور زبان پر ربی سلم کا نعرہ ہوگا، ربی سلم کا نعرہ ہوگا۔ اس رب ذوالجلال کے آگے کون بولنے کی ہمت کرے گا؟ ارشاد یہ ہو رہا ہوگا کہ فرشتوں، اے بندے بتا میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا، اور یہ خاموش کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ فرمائے گا کہ چل اٹھ اور جا وزن کرا لے، اٹھ اور وزن کرا، اور ایک چھوٹی سی پرزی، ایک کاغذ جس کو بطاقہ عربی میں کہتے ہیں، اس کو دے دیا جائے گا۔ 99 فائلیں پلڑے میں رکھی ہوئی ہیں، اور اتنی سی پرزی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ اس پرزی کے ہاتھ میں آنے کے باوجود یہ شخص یہی سوچے گا کہ کہاں یہ 99 فائلیں اور کہاں یہ اتنا سا کاغذ کا ٹکڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ فرمائیں گے کہ چلو اپنا وزن کراؤ، اور اس پرزے کو، اس بطاقے کو، کاغذ کے ٹکڑے کو پلڑے کے اندر، دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ جیسے یہ پرچہ دوسرے پلڑے کے اندر رکھا جائے گا، وہ 99 فائلیں جس پلڑے میں رکھی ہوں گی، وہ 99 فائلوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ پلڑا اٹھ گیا، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور جب پلڑا بھاری ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ بولو، کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا، بخشا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو پرچی اس کو دی گئی ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہوگا؟ دو قول ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ بعض دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پرچی اس کو دی گئی ہے، جو دوسرے پلڑے میں رکھی گئی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، تم نے پڑھا ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں، اور 7 آسمان 7 زمینوں کو آباد کرنے والی مخلوق سب کی سب ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کا نام رکھ دیا جائے، لمالت بھی، جس پلڑے میں اللہ کا نام رکھا جائے گا وہی پلڑا غالب آ جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ تو جس پلڑے میں بھی اللہ کا نام، 7 آسمان 7 زمینیں، 7 آسمانوں 7 زمینوں کو آباد کرنے والے اگر کسی ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں میزان عمل کے، اور اللہ کا نام دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں اللہ کا نام رکھا جائے گا وہی پلڑا غالب و بھاری ہو جائے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ تیسرا قول کیا بتایا تھا؟ اصحاب اعمال تولے جائیں گے۔ نمازی نے نماز پڑھی، اس نمازی کے وزن ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھا، اسی کلمہ پڑھنے والے کا وزن ہوگا۔ اور جو بھی اچھا کام کسی اچھا کام کرنے والے نے کیا ہے، اس اچھے کام کرنے والے ہی کو تولا جائے گا، اچھے کام کرنے والے ہی کو تولا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کیا ہے، کفر کیا ہے، معصیت و نافرمانی کی ہے، تو اسی معصیت کرنے والے کو تولا جائے گا۔ دلیل کیا ہے ان لوگوں کی؟ تم نے پڑھا ہے، دھیان سے سنو، کیا پڑھا حدیث میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ ایک داڑھ، منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32۔ کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی،
اور اگر 32 کی 32 ایسی ہو گئیں تو اس کا منہ ہوگا یا متھاوڑا، خود اندازہ کر لو۔ اور حدیث میں آیا یہاں سے لے کے یہاں تک کی مسافت، دو روایتیں ہیں، ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کی مسافت 3 دن کی برابر ہوگی۔ 3 دن تک یہاں سے یہاں تک چلتا رہے تو آدمی پہنچے گا۔ اور ایک روایت میں جس کو تم نے پڑھ لیا، یہاں سے لے کے یہاں تک کا فاصلہ 1 مہینے کی مسافت میں طے ہوگا۔ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کی مسافت کا فاصلہ کتنے دنوں میں طے ہوگا؟ 1 مہینے کی مدت میں طے ہوگا۔ جب 1 مہینے کی مدت میں طے ہوگا تو کافر خود کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا بڑا کیوں کیا جائے گا یہ الگ پہلے بتایا جا چکا، اب اس کا موقع نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنا موٹا تازہ، اتنا بھاری بھرکم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی شانو کا فرمان ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہاں سے لے کے یہاں تک کی مسافت 1 مہینے کی یا 3 دن کی، ایک ایک داڑ احد پہاڑ کے برابر، خود اس کا جثہ کتنا، لیکن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر کا کل قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں پڑھا ہے تم نے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر کتنے موٹا تازہ کافر ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر سے زیادہ نہ ہوگا۔ یہ تم نے حدیث میں پڑھا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزن کیا جائے گا کس کا؟ اصحاب اعمال کا، ان کی دلیل یہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا، آگے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ۔ یہاں 2 نسخے ہیں، ہمارا نسخہ تو یہی ہے وَقَوْلَهُمْ، لیکن قابسی کا اور محدثین کی ایک جماعت کا نسخہ یہاں بجائے قولہم کے اعمال کے طرح جمع کیا ہے وَأَعْمَالَهُمْ، قولہم کی جگہ کیا ہے اقوالہم، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال۔ اگر یہ اقوال والا نسخہ لے لیا جائے تو کوئی اعتراض ہی نہیں، اعمال بھی جمع اقوال بھی جمع، بنی آدم کے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور بنی آدم کے اقوال، ان کی بولیوں کو بھی تولا جائے گا جو وہ بول رہے ہیں، جیسا بھی بولیں، اچھا بولیں برا بولیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی کا جو جی چاہے بول لے، جیسے چاہے بولے، جس کو چاہے جس طرح بولے، لیکن جو بھی کچھ بولتا ہے اس کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے، نگرانی بھی کی جا رہی ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، اس کو محفوظ بھی رکھا جا رہا ہے، اس کی سب کچھ ہو رہا ہے اس کا۔ بہرحال تو اگر یہ اقوال ہے جیسے کہ قابسی کا نسخہ ہے تو کوئی اعتراض ہی نہیں، وہاں اعمال یہاں اقوال، اعمال بھی تولے جائیں گے اور بولیاں اقوال بھی تولے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا نسخہ ہے وقولہم اعمال جمع اور قولہم مفرد واحد، اگر یہ ہے تو اس پہ اعتراض ہے کہ صاحب اعمال کو جمع کیوں لائے اور قول کو مفرد کیوں لائے؟ اس کو بھی جمع لانا چاہیے تھا، ہمارا نسخہ یہی ہے، قول کو جمع مفرد کیوں لائے؟ اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ اعمال کا صدور جوارے سے ہوتا ہے، اور جوارے بہت ہیں، متعدد ہیں۔ جوارے سمجھ گئے؟ ہاتھ پاؤں، ہاتھ، کان، ناک، آنکھ، پاؤں، بہت سارے جوارے ہیں۔ تو کیونکہ جوارے متعدد ہیں اور اعمال کا صدور جوارے سے ہوتا ہے، اس لیے اعمال کو جمع لائے ہیں۔ اور قول کا صدور زبان سے ہوتا ہے، زبان واحد، لہذا قول کو بھی مفرد لائے۔ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بہرحال وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول تولے جائیں گے۔ ایک بات اور، یہ بنی آدم عام ہے، یہ کچھ تھوڑی سی علمی بات ہے، بنی آدم عام ہے، کیا تمام بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے؟ عام ہے یہ تو، مسلمان، کافر، یہودی، وثنی، مجوسی، آتش پرست، جتنے بھی ہیں بنی آدم، جتنے بھی ہیں سب کے اعمال تولے جائیں گے، تمام بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ عام خص عن البعض ہے۔ کیا کہا؟ یہ عام خص عن البعض ہے، یعنی ہے تو تعمیم اس کے اندر، لیکن 2 جماعتوں کو اس سے خاص کر دیا گیا، 2 جماعتیں خاص کر دی گئی ہیں۔
کون کون سی دو جماعتیں؟ نمبر ایک، وہ کافر جس نے کفر ہی کفر کیا ہے، وہ کافر جس کے نامہ عمل میں کفر ہی کفر لکھا ہوا ہے، لا معصیۃ لہ ولا حسنہ، نہ اس نے کوئی نیکی کی نہ کوئی گناہ کیا، اس کا جرم، اس کا گناہ صرف کفر کے علاوہ نہ تو اس نے کوئی طاعت کی اور کفر کے علاوہ نہ اس سے کوئی حسنہ صادر ہوئی، تو ایسے کافر کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کو اوندھا منہ کر کے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نہ حساب نہ کتاب، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، بغیر کسی حساب و کتاب کے اوندھا کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ خاص کر لیا گیا۔ تو وہ کافر جن کا گناہ صرف کفر ہی کفر ہے، جن کا گناہ صرف کفر ہے، کفر کے ساتھ نہ انہوں نے کوئی معصیت کی، کفر کے ساتھ نہ انہوں نے کوئی طاعت اور نیکی کی، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ ایک جماعت تو یہ ہو گئی جو اس عام سے خاص کر لی گئی ہے۔ نمبر دو، وہ ایمان والے جن کی ایمان کے ساتھ ساتھ جن کی نیکیاں غالب ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ جن کی نیکیاں غالب ہیں، وہ ایمان والے جن کی نیکیاں غالب ہیں، سمجھے؟ ان ایمان والوں کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، ان ایمان والوں کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، 70 آدمی ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنے؟ 70,000 ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کون کا حدیث ہے؟ یہ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ فرمایا کہ 70 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو ایک صحابی جن کا نام عکاشہ تھا وہ کھڑے ہوئے، یا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سرکار نے ان کو دعا دے دی، اللہم اجعلہ منہم، اللہ ان کو انہی میں سے بنا دے کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ دوسرے کھڑے ہوئے کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار نے فرمایا، سبقہ بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے، ان کے لیے دعا نہیں کیا آپ نے۔ بہرحال تو 70,000 ہی ہے، اور یہی 70,000 نہیں، مسلم کی ایک روایت سے ثابت ہوا تھا 4 لاکھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ؟ فرمایا، ہم لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہیں پڑتے، بدشگونی کے چکر میں نہیں پڑتے، اپنا علاج و معالجہ بیماری کو جلانے کے ساتھ نہیں کرتے، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، ان کا اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ بہرحال بات زیادہ ہو رہی ہے، تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول تولے جائیں گے۔ ان دو جماعتوں کے علاوہ کون سی دو جماعتیں؟ کافر جن کا جرم کفر ہی کفر ہے اور کوئی معصیت نہیں ان کے پاس، یا اور نہ کوئی طاعت، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ایسی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور ایمان والے ایمان کے ساتھ ساتھ طاعت غالب ہیں، نیکیاں غالب ہیں، ان کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ باقی ان کے علاوہ کافر ہوں، مسلمان ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کا وزن کیا جائے گا، جتنے لوگ بھی ہوں۔ ان کے علاوہ یہ 2 قسم کے لوگ مستثنیٰ ہو گئے، خاص کر لیے گئے ہیں۔ اب سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کافر کا وزن کیسے، کافر کو کیسے تولا جائے گا؟ لکھا شرائع حدیث نے، کفر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، کفر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ بھی کفر کے ساتھ رکھ دیا جائے گا، اور اگر کوئی طاعت اور نیکی کی ہے، جیسے کہ بہت سے کفار کے بارے میں حدیث میں تم لوگوں نے پڑھا ہے کہ وہ اچھے کام کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور بہت سارے اچھے کام کرتے تھے، ان کے وہ اچھے کام دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ یہ تولنے کا طریقہ ہوگا۔ بہرحال اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے
کہ جن کے چلیے اس کو چھوڑ دیجیے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم. اور یہاں بھی آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. یہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے رومی زبان میں. قسطاس عدل کے معنی میں رومی زبان میں. اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کے اندر غیر عربی الفاظ موجود ہیں. قرآن کے اندر غیر عربی الفاظ موجود ہیں. یہ ہم نے آپ کو بتا دیا. تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ 27 حرف غیر عربی ہیں قرآن مقدس کے اندر. تاج الدین سبکی کہتے ہیں. تاج الدین سبکی کے پاس بات آئے حافظ ابن حجر اسقلانی، انہوں نے 24 کا اضافہ کر دیا. اب 27 اور 24 کتنے ہو گئے؟ 51. اور حافظ صاحب کے بعد آئے حافظ جلال الدین سیوطی، وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں. یہ تو یہ حضرات کہتے ہیں. لیکن حضرت امام شافعی، بعض دوسرے علماء و محدثین کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ بھی غیر عربی نہیں ہے. قرآن میں کوئی لفظ بھی غیر عربی نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور جن لوگوں نے کہا کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں کہ انہوں نے لغت عرب کا تتبع نہیں کیا ہے. لغت عرب بہت وسعت لیے ہوئے ہے، بہت وسعت لیے ہوئے ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغت عرب کا تتبع نبی کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. لغت عرب کا تتبع نبی کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ قرآن میں الفاظ غیر عربی ہیں یہ غلط. تمام کے تمام الفاظ قرآن میں عربی ہیں، اور اگر کسی نے غیر عربی ہونے کا کہا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا، کیونکہ عربی لغت بہت وسعت و توسع لیے ہوئے ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عرب والوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس عجمی لفظ کو استعمال کیا، غیر عربی لفظ کو استعمال کیا، تو اس کو عربی بنا دیا، معرب کر دیا. اور جب اس کو معرب کر دیا گیا تو وہ عجمی نہیں رہا. نمبر 4، ایک لفظ ہے مختلف زبانوں میں بولا جاتا ہے. مثلا لفظ تنور ہے، عربی میں بھی تنور کہتے ہیں. قرآن کے 12ویں پارے میں آپ نے پڑھا وفارت تنور، عربی میں بھی تنور کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ لفظ تنور ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں، اسی معنی کے اندر جس معنی میں عربی میں استعمال کیا اس لفظ کو، رومی زبان میں بھی لفظ تنور بولا جاتا ہے. اور فارسی زبان میں بھی اسی معنی کے اندر لفظ تنور بولا جاتا ہے. اور اردو زبان میں بھی تنور بولا جاتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنگالی بابو جب پہلی بار یو پی میں آیا پڑھنے کے لیے اور سال بھر مدرسے کی روٹیاں کھائیں، کھانا کھایا، تو اپنے گھر جا کے کیا کہتا ہے کہ بوندے کا حکمت اللہ کا قدرت، بوندے کا حکمت اللہ کا قدرت. یو پی میں کنویں میں سے روٹی نکلتا ہے. بندے کی حکمت اللہ کا قدرت، بندے کی حکمت، یو پی میں کنویں میں سے روٹی نکلتا ہے. تو وہ کنواں کیا ہے؟ اسی کو تو تنور کہتے ہیں اردو میں. تو یہ لفظ تنور ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی اسی معنی میں بولا جاتا ہے. فارسی کے لوگ بھی اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور رومی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ یہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے، رومی زبان میں بھی بولا جاتا ہے، تو یہ توارد لغات ہے. عربی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی ہے. چنانچہ آگے چلیے، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. عجیب بات ہے، اتنے بڑے عالم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے بھی حافظ اور امام، قرآن کے بھی حافظ اور ادب کے بھی حافظ، ادیب بھی ہیں. اور فرما کیا کریں، القسط مصدر المقسط. قسط مقسط کا مصدر ہے، بظاہر بالکل غلط ہے. قسط اور مقسط کا کوئی جوڑی نہیں ہے. مقسط باب افعال سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. باب افعال اس میں فاعل، مقسط کا مصدر اقساط آئے گا، مقسط کا مصدر اقساط آئے گا. تو یہ قسط مقسط کا مصدر کیسے ہو گیا کہ مصدر المصدر ہے؟ کیا جواب دے دیا؟ ہاں، یہ
مقسط مزید ہے. مزید کی اصل کیا ہوتی ہے؟ مجرد ہی ہوتا ہے. قسط مجرد ہے اور یہ مقسط کیا ہے؟ مزید ہے. اور مزید کی اصل کیا ہوتا ہے؟ مجرد ہی ہوتا ہے. لہذا مصدر المصدر ہے، اصل الاصل ہے. اس لیے اس کو کہہ دیا گیا القسط مصدر المقسط. اور یہ قسط عادل کے معنی میں ہے، مقسط عادل کے معنی میں ہے. مقسط کا کے معنی میں؟ عادل کے معنی میں ہے. اچھا آگے ایک لفظ اور کہہ دیا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. اور یہ قاسط کائے کے معنی میں؟ جائر کے معنی میں. کہ صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آ جائے گا ابھی. یہ قسط اگر قاف کے کسرے کے ساتھ ہے تو یہ عدل کے معنی میں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. مقسط قسط مقسط کا مصدر ہے. مقسط کے معنی بھی عدل اور قسط کے معنی میں بھی عدل. اور اگر یہ قاف کے فتح کے ساتھ ہو قسط تو قسط کے معنی ظلم کے ہیں، قسط کے معنی ظلم کے ہیں اور مقسط کے معنی عدل کے ہیں. جیسے یہاں مقسط عدل کے معنی میں آیا ہے. قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالی شانہ نے واللہ یحب المقسطین، واللہ یحب اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تم نے پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کیسے؟ حکماً عدلاً مقسطاً. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آخر زمانے میں کیسے ہوگا؟ حکماً عدلاً مقسطاً. تو وہاں بھی یہ مقسط عدل کے معنی میں استعمال ہوا ہے. بہرحال وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. اور اگر یہ قسط سے ہے جس کے معنی ظلم کے ہیں تو پھر اس کے اندر توجیہ کرنا پڑے گی. قسط کے معنی ظلم، اور یہ جب باب افعال میں چلا گیا مقسط بن گیا باب افعال میں جا کر، تو پھر مقسط کے معنی باب افعال کا مصدر کیا ہے؟ اقساط ہے. اور باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے سلب ماخذ کے لیے بھی آتا ہے. کائے کے لیے آتا ہے؟ سلب ماخذ کے لیے بھی آتا ہے. تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ کیا معنی ہو جائیں گے؟ ظلم کا ساقط کرنا. اور ظلم کا ساقط کرنا کیا ہے؟ عدل ہے. بہرحال وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. قاسط جائر کے معنی میں ہے. سعید ابن جبیر اجلائے تابعین میں سے ہیں، بڑے بزرگ، متقی، پرہیزگار، حق گو. اس زمانے میں ایک آدمی تھا حجاج ابن یوسف، عراق کا گورنر، بڑا ظالم. اس کے حالات نے بیان کرنے. ظلماً 1,20,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہے. کتنے؟ 1,20,000 مسلمانوں کو ظلماً قتل کیا ہے. جو جنگ میں قتل کیے گئے وہ شہید ہوئے اس کے علاوہ، اور جو قصاص وغیرہ میں مارے گئے شرعی حد میں وہ اس کے علاوہ. لیکن ظلماً 1,20,000 مسلمانوں کا قاتل ہے. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرفتار کرا لیا کسی وجہ سے، ہوگی کوئی وجہ اس کے یہاں. گرفتار کر لیے گئے اور گرفتار قتل کرنے کے لیے کرایا. اچھا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار کیے گئے تو انہوں نے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ یہ میرے اوپر ظلم کرے گا، یقیناً ظلم کرے گا، قتل بھی کر دے مجھے، لیکن اے اللہ میرے بعد یہ تیرے کسی بندے پر ظلم نہ کرے. یہ دعا ان کی قبول کر لی گئی. میرے پر تو ظلم کرے ٹھیک، لیکن میرے بعد کسی بندے پر ظلم نہ کرے. یہ دعا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول کر لی گئی. چنانچہ ظلم کیا، بلایا، گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد پوچھا ما تقول فیہ، یا سعید ابن جبیر ما تقول فیہ، میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ انتا قاسط عادل، انتا قاسط عادل، تم قاسط ہو، تم عادل ہو. جب انتا قاسط عادل کہا تو اور لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا عالم توریہ کر رہا ہے. لیکن میں نے ابھی کیا کہا؟ حجاج ابن یوسف عرب تھا، بہت ماہر تھا عربی کا اور حافظ قرآن تھا. کہا کہ اس نے میری تعریف نہیں کی ہے بلکہ اس نے مجھے کافر و جہنمی کہا ہے. قاسط کے معنی کیا ہے؟ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، میں ظالم جہنم کا ایندھن ہوں گے. اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، عادل کہہ کے اس نے مجھے کافر کہا ہے. بہرحال یہ حجاج ابن یوسف نے کہا. تھوڑی دیر گفتگو ہی، مناظرہ ہوا، سخت مناظرہ ہوا.
اور سخت مناظرے کے بعد حجاج ابن یوسف نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، لیکن سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اچھا، کیا قبول ہو گئی؟ سعید ابن جبیر آخری مسلمان تھے جو حجاج ابن یوسف کے ظلم کا شکار ہوئے۔ قیامت کے قریب بھی ایک واقعہ پیش آئے گا، تم نے حدیث میں پڑھا ہے، حجاج ابن یوسف وہ استغفر اللہ دجال پوری روئے زمین کا گشت کرے گا 40 دن میں، پوری روئے زمین کا، مکے اور مدینے میں نہیں جائے گا۔ اس کا فتنہ زندوں کے لیے بھی ہوگا، مردوں کے لیے بھی اس کا فتنہ ہوگا، سب کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خدائی اختیار دے رکھے ہوں گے بطور استدراج کے، خیر وہ تفصیل ہے۔ مدینے میں مدینے میں جانے کا ارادہ کرے گا، اس کو مدینے سے روک دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے مکہ اور مدینہ شہر دجال کے داخلے سے محفوظ رہیں گے، دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ جانے کا ارادہ کرے گا، فرشتے ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوں گے، روک دیں گے، اس کو مدینے میں جانے نہیں دیں گے۔ مدینے کے باہر سبخہ جو راستے میں ہے فلسطین کے، اسرائیل کے راستے میں ہے، جہاں اسرائیل آباد ہے، اس راستے میں سبخہ، سباخ ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں جائے گا، ہاں وہاں اس کا قیام ہوگا۔ مدینے میں زلزلہ آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا، منافق کافر جتنے ہوں گے سب نکل آئیں گے مدینے سے۔ دوسرا زلزلہ پہلے زلزلے کے بعد آئے گا، جو کچھ چھپے ہوئے زیادہ منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، وہ بھی نکل آئیں گے۔ تیسرا زلزلہ پہلے دونوں زلزلوں سے زیادہ شدید ہوگا، جو کچھ رہ گئے ہوں گے وہ بھی نکل آئیں گے، جو کچھ رہ گئے ہوں گے وہ بھی نکل آئیں گے۔ سب سے اخیر میں ایک نوجوان شخص آئے گا، مست نوجوان، مضبوط آئے گا۔ دجال کا حفاظتی فورس اس کو روکے گی، اینا ترید، کہاں جانے کا ارادہ؟ کہ ارے یہ جو آدمی آیا ہے، اس آدمی کے پاس جا رہا ہوں، یہ جو آیا ہے، ارے یہ دیکھو مولانا زعیم صاحب آئے ہیں، اندر آ جائیے، ہے جگہ، بہت جگہ ہے، اندر آئیے۔ ادھر آئیے۔ یہ فوج اس کو روک لے گی، کہاں جانے کا؟ یہ جو کانا ہے، کانا جو آیا نا، کانا اس کے پاس جا رہا ہوں۔ جب وہ یہ کہا گا کانے کے پاس جا رہا ہوں کہ الم تؤمن بربنا، ارے تیرا ہمارے رب کے اوپر ایمان نہیں ہے؟ قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن بعض دوسرے اس کے فوجی کہہ دیں گے ارے ہمارے رب کا حکم یہ ہے کہ تم کسی کو قتل نہیں کرو گے، رب کے سامنے پیش کرو گے۔ چنانچہ اس شخص کو، اس نوجوان کو رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کون رب؟ دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دجال کو دیکھتے ہی وہ کہہ دے گا کہ اوہو، تو وہی خبیث مردود ہے جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے کر گئے ہیں، تو وہی دجال ہے۔ وہ خدائی کی دعوت دے گا، یہ جواب میں یہ کہیں گے کہ تو دجال ہے جس کی دعوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو لٹائے گا اور اپنی فوج کو حکم دے گا مارو مارو مارو، کمر چوڑی کر دی جائے گی مارتے مارتے۔ پھر اٹھائے گا کہ قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے اوپر ایمان لیا۔ دیکھے گا ارے مجھے تو پہلے سے زیادہ بصیرت آ گئی کہ تو کانا دجال ہے، جس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو وہی کانا دجال ہے جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ قتل کر دے گا، اور قتل کرنے کے بعد الگ الگ پھینک دے گا۔ یہ دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں چل رہا ہوگا دجال اور خوش ہو رہا ہوگا، اور پھر اس کو اٹھائے گا قم باذنی، یہ مسلمان کھڑا ہو جائے گا، اور یہ مسلمانوں سے جو بھی وہاں موجود ہوں گے کہے گا کہ اس کا آخری ظلم ہے میرے اوپر۔ کیا کہے گا؟ آخری ظلم ہے میرے اوپر، میرے بعد یہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ آخری ظلم تھا، اس کے بعد ذبح کرنے کی فکر کرے گا، ذبح کرنے کی فکر کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ گردن کو تانبے کی بنا دے گا، ذبح نہیں کر سکے گا۔ جھنجلا کر وہ اپنی جہنم میں پھینکے گا۔ کیا کہا؟ جھنجلا کر اپنی جہنم میں پھینکے گا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہے،
اور جس کو وہ جنت بتائے گا وہ حقیقتاً جہنم ہوگی۔ اگر تمہارا پالا پڑ جائے تو اس کی جہنم میں داخل ہونے کی کوشش کرنا، جنت میں مت جانا، اس کی جنت میں مت جانا، جہنم میں داخلے کی کوشش کرنا۔ بہرحال وہ بھی آخری شخص ہوگا جس پر دجال کا آخری ظلم ہوگا، اور یہ سعید ابن جبیر آخری مسلمان ہیں جن پر آخری ظلم ہوا حجاج ابن یوسف کا۔ بہرحال اس کے بعد حجاج ابن یوسف خود بیمار ہو گیا، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کینسر ہو گیا پیٹ کا، کینسر کی بیماری میں مرا، کینسر کی بیماری میں مرا، اوندھا پڑا ہے، اور اوندھا پڑا ہوا کہہ رہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، تیرے بندوں کا میرے بارے میں گمان یہ ہے کہ تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، تیرے بندوں کا میرے بارے میں گمان یہ ہے کہ میرے ظلم و ستم کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، لیکن اے رب میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے ضرور معاف کر دے گا، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ چنانچہ یہ خبر جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی گئی کہ اوندھا پڑا ہے، تڑپ رہا پیٹ کی درد میں، اور یہ کہہ رہا کہ تیرے بندوں کا گمان اگرچہ میرے بارے میں یہ ہے کہ تو مجھے تو سزا دے گا، جہنم دے گا، لیکن میں تجھ سے امید رکھے ہوئے ہوں، کیا امید رکھے ہوئے ہوں کہ تو مجھے ضرور معاف کرے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، ہنسے اور فرمایا کہ اس وقت میں اپنے رب سے جو اس نے امید رکھی ہے اس کی امید کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ خیر مر گیا، دفن کر دیا گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، مر گیا دفن کر دیا گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کیا حال ہے تیرا، کیا معاملہ ہوا، کیا حال ہے تیرا؟ کہا کہ میری بخشش کر دی گئی۔ کیا جواب دیا؟ میری بخشش کر دی گئی۔ کہ ظالم تو بخشا گیا؟ کہ ہاں میں بخشا گیا۔ کہ کیسے؟ کہ میں نے زندگی بھر بالغ ہونے کے دن سے مرنے کے دن تک، زندگی بھر بالغ ہونے کے دن سے مرنے کے دن تک عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے میری عصر سے پہلے جو میں 4 سنتیں پڑھا کرتا تھا ان سنتوں کو قبول کر لیا۔ ہم عصر سے پہلے کی سنتوں کو غیر موقت جان کر اور کیا کیا سمجھ کر وقت ہونے کے باوجود نہیں پڑھتے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ بہرحال چلیے آگے، وعمل قاصد فوال جائر، چلیے وبی قال حدثنا احمد بن اشکاب دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان، یہ کلمتان بمعنی کلامان ہے، کلمتان بمعنی گویا کہ کلمے کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ یا کلام؟ کلام ہے، لیکن کلمہ توحید، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید وغیرہ وغیرہ، تو کلمے کا اطلاق کائے پر ہوتا ہے؟ کلام پر بھی ہوتا ہے۔ کلمے کا اطلاق کلام پر صحیح ہے، صحیح ہونے کی دلیل کیا؟ افصح العرب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پر، کلمے کا اطلاق فرمایا ہے۔ وہ ہم نے قصہ بتایا تھا آپ کو، نئے نئے فارغ، جیسے کہ تم فارغ ہو رہے ہو، چلے گئے کسی گاؤں میں، مولانا آئے پڑھنے کے لیے، مولانا بن کے چلے گئے گاؤں میں۔ گاؤں میں پہلے سے کوئی پیر صاحب آتے تھے جاہل، اپنا فصلانہ سالانہ ماہانہ وصول کرنے کے لیے۔ گاؤں میں پیر صاحب آتے فصلانہ وصول کرنے، ماہانہ وصول کرنے، اور چھمائی اور برسی وصول کرنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ یہ مولوی صاحب آگے، میرا فصلانہ مارا جائے گا، برسی اور چھمائی میری ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے چیلنج کر دیا کہ مولانا صاحب سے مناظرہ کرنا، مولانا صاحب سے مناظرہ کرنا چیلنج کر دیا۔ اور گاؤں والوں کا ذہن بنایا کہ یہ مولانا صاحب کلمے کو نہیں مانتے۔ کیا ذہن بنایا؟ یہ مولانا صاحب کلمے کو نہیں مانتے، مجھے ان سے مناظرہ کرنا۔ مولانا صاحب سے جب کہا گیا، مولانا صاحب بھی جوان، نئے تعلیم یافتہ، علم کا جوش، فوراً تیار ہو گئے، نہ کسی بڑے سے مشورہ، نہ برابر والے سے نہ مشورہ، نہ کسی سے، اور فوراً مناظرے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک ہی اسٹیج پر مناظرہ، سارے گاؤں کے لوگ موجود۔ وہ مولانا صاحب سے کہتا، جیب برو پیٹ برو پیر، جیب برو پیٹ برو پیر، مولانا صاحب سے کہتا کہ مولانا صاحب
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے کلمہ ہے یا کلام ہے؟ یہ ترکیب نحوی آہستہ سے کہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے کلمہ ہے یا کلام ہے؟ کہ کلام ہے، کہ کلمہ تو نہیں ہے کہ نہیں کلمہ نہیں ہے کلام ہے، کہ کلمہ نہیں ہے کہ نہیں کلام ہے، 3 دفعہ اقرار کروا لیا کہ کلمہ نہیں ہے کلام ہے۔ کہا کہ دیکھو میں کہتا تھا کہ کلمے کا انکار کرتا ہے کافر ہے، دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھ کر آیا کلمے کا انکار کرتا ہے، آ گیا سمجھ میں؟ لیکن یہ کلمہ کیا ہے؟ کلام کی جگہ کلام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ افصح العرب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان کلامان کو کلمتان فرمایا ہے، تو معلوم ایسی کلمۃ الاخلاص، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید سب یہ کلام ہے، لیکن کلمے کا اطلاق ان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا کلمتان 2 کلمے ہیں، حبیبتان بمانے محبوبتان جو محبوب ہیں، الی الرحمن اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفاتی نام ہیں، ان میں سے رحمان کی طرف اشارہ کیا ہے، رحمت کی وسعت کی طرف، رحمان کی صفت لائیں رحمت کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل قلیل پر بہت ثواب عطا فرمائے گا، عمل اگرچہ تھوڑا لیکن ثواب عظیم عطا فرمائے گا، اس لیے اس صفت کا ذکر کیا ہے۔ کلمتانی حبیبتانی محبوب ہیں رحمان کے۔ اچھا رحمان کے محبوب ہیں تو بڑے مشکل ہوں گے، بڑے بھاری ہوں گے کہ نہیں؟ خفیفتانی علی اللسان زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، کوئی بھی ہلکے پھلکے کا مطلب سہولت، زبان سے ادا کرنے میں کوئی مشقت اور کوئی دشواری نہیں، ایک دم سہل اور آسان۔ خفیفتانی علی اللسان، اچھا جب زبان پر ہلکے پھلکے ہیں کوئی مشقت نہیں ہے تو شاید میزان عمل میں بھی پھسپھسے ہی ہوں گے، میزان عمل میں بھی پھسپھسے ہی ہوں گے کہ نہیں؟ ثقیلتانی فی المیزان، میزان عمل میں بڑے ثقیل ہیں وہ۔ اب یہاں تم ایک اعتراض کر دو گے کہ صاحب یہ تو سجا ہے، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، یہ تو سجا ہے اور سجا سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ وہ قصہ تم نے پڑھا ہے، 2 عورتوں میں لڑائی ہو گئی، حاملہ تھی دونوں عورتیں، دونوں میں سے ایک عورت حاملہ تھی، دونوں سوتنے تھیں، پیٹ پہ یا کمر پہ لات ماری، حمل ضائع ہو گیا اور مر گیا بچہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ آ گیا تو آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ جو حمل ساقط ہوا ہے اس حمل کے بدلے میں غرہ کا فیصلہ فرمایا، یعنی باندھی یا غلام دے دیا جائے۔ تو اس قاتلہ کا کوئی حامی آیا، کیف نغرم من لا شریب ولا عقل ولستحل ومثل ذلك یطل، ایسی الفاظ جو تم حدیث میں پڑھتے ہو، ہم کیسے تاوان دیں گے جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ رویا، لہذا ایسے بچے کی دیت تو ساقط ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ارے اس نے کاہنوں کی طرح سجا پڑی ہے، ہاں سجعل کا سجعل کو، ہاں اس طرح بھی پڑھا گیا سجعل کا سجعل کو، یہ تو سجا ہے جیسے کاہن لوگ سجا کرتے ہیں، سجا کہیں مخفہ عبارت کرتے ہیں، تو بظاہر یہ بھی مخفہ ہے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، تو اس کا جواب بتا دیا کہ وہ سجا ممنوع وہ ہے جو بتکلف ہو، سجا ممنوع وہ ہے جو بتکلف ہو۔ وہ دیکھو تم نے حدیث پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفی سبیل اللہ حل انتی اللہ اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، شعر ہے، اور قرآن کہہ رہا کہ آپ شاعر نہیں ہیں، اور آپ نے شعر کہہ دیا حل انتی اللہ اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو کیا بتا دیا تھا وہاں آپ نے کہ شعر کسے کہتے ہیں؟ کلام شاعر نے جس کے وزن کا اور تک بندی کا ارادہ کیا ہو، اور اگر فصاحت و بلاغت کی کمال پر پہنچنے کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کلام زبان سے صادر ہو جائے تو وہ اس کو شعر نہیں کہا جائے گا، شعر کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔ بہرحال تو کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، وہاں سے لے کے یہاں تک یہ خبر مقدم ہے، کیا ہے؟ اور خبر کو مقدم کیا گیا تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، تاکہ مبتدا کا انتظار ہو جائے۔ تفصیل ہے
تاکہ مبتدا کا انتظار رہے. دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کی طرف. کیا مطلب رحمان کی طرف محبوب ہیں؟ ان کلموں کا کہنے والا رحمان کو محبوب ہو جائے گا. اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بات بہت ہے ابھی لیکن یہی چھوڑ رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں یہ حدیث لا کر وہ جو مشہور دعا ہے جو مجلس کے ختم پر پڑھی جاتی ہے، سب کو یاد ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس دعا کی طرف اشارہ کر دیا بڑے اچھے انداز سے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، مختصر سا بتا کے بات ختم کر رہے ہیں. دو صفتیں ہیں، صفات سلبیہ. صفات سلبیہ کی طرف اشارہ لفظ سبحان سے. سبحان کے معنی کیا ہے؟ ہر عیب اور نقص سے پاک. سبحان کے معنی کیا؟ تمہاری زبان میں سمجھا رہے ہیں اس وقت، ہر عیب اور نقص سے پاک. تو سبحان سے صفات سلبیہ کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقائص سے پاک اور منزہ ہے. اور وہ بھی حمدہ سے صفات وجودیہ کی طرف اشارہ کر دیا جس کو صفات کمال کہتے ہیں. جس کو صفات کمال کہتے ہیں تو وہ بھی حمدہ سے صفات کمال کی طرف اشارہ کر دیا. اور آگے پھر سبحان کہہ دیا. آگے پھر سبحان کہہ دیا. مطلب کیا؟ ترجمہ کیا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ذات ہر عیب سے اور ہر نقصان سے بے عیب، پاک، صاف ستھری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی تمام محامد کے ساتھ متصف ہے. پھر آگے فرما دیا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، العظیم، بڑی عظمت والی ہے. اور عظمت والا وہی ہوگا جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو. اگر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو وہ بڑی عظمت والا عظیم الشان نہیں ہوگا. بس ایک دو باتیں بتا کے ختم کر رہے ہیں. کتاب مکمل کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اخیر میں دعا بھی پڑھوا دی تمہیں بڑے اچھے انداز سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پوری کتاب ایک انجمن تھی جو شروع سال میں آپ نے شروع کی تھی اور آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی شان کی توفیق سے، اس کی مدد سے اس انجمن کا اختتام ہو گیا، تکمیل ہو گئی اس انجمن کی الحمدللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کمال کیا ہے. پہلی حدیث لائے تھے حمیدی کی. پہلی سند کیا؟ حدثنا الحمیدی. اور یہاں حدیث کیا ہے؟ حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکاب. حمیدی کا مادہ بھی حمد اور احمد کا مادہ بھی حمد، دونوں کا مادہ حمد. اشارہ اس بات کی طرف کیا، تفصیل میں بتا چکا ہوں تمہیں. اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ میرے عمل کی ابتدا بھی محمود تھی اور خاتمہ بھی محمود ہے. کیا مطلب؟ میں نے جب کتاب شروع کی تھی اس وقت بھی میری نیت اچھی تھی اور الحمدللہ جب میں کتاب کی تکمیل کر رہا ہوں میری نیت اب بھی اچھی ہے. لہذا مجھے، آپ کو، تمام سامعین کو اپنے عمل کی ابتدا اور انتہا میں اپنی نیت کو دیکھ لینا چاہیے. اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے شروع میں بھی. اگر مقصود رضا اور آخرت ہے تو انشاءاللہ کامیابی. شروع میں بھی اپنی نیت کو چیک کر لینا چاہیے اور اخیر میں بھی. حمیدی مکی صحابی ہیں اور احمد ابن اشکاب نتیجے کے اعتبار سے مدنی ہے. میں نے شروع میں نے کہہ دیا مدنی، حضرمی ہے یہ اس لیے. اور یہ حضرمی نسبت ہے حضرموت کی طرف، اور حضرموت یمن کے شہروں میں سے ایک شہر ہے اور انصار مدینہ سب کے سب یمنی تھے. اس اعتبار سے کہا کہ احمد ابن اشکاب انصاری ہیں اور حمیدی مکی ہیں. وحی کی ابتدا کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی. بولتے کیوں نہیں؟ وحی کی ابتدا کہاں ہوئی اور وحی کی تکمیل کہاں ہوئی؟ مدینے میں. اس طرف بھی اشارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا. نمبر 1. اب آخری دیکھ لیجئے، ان ابی ہریرہ. آخری سند کے آخری راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ. اور وہ جو پہلی حدیث آئی تھی اس کے راوی کون ہے؟ ان عمر ابن الخطاب. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے. اچھا، صحابہ دو قسم کے، بعض صحابہ تو فقہا ہیں اور بعض صحابہ حفاظ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار فقہا صحابہ میں سے ہوتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حفاظ میں ہوتا ہے.
حدیث کہلاتے شروع میں انما الاعمال بالنیات، وہ فضائل کی حدیث نہیں ہے، مسائل کی حدیث ہے۔ انما الاعمال بالنیات فضائل کی حدیث نہیں ہے، مسائل کی حدیث ہے۔ لہذا وہ حدیث جس کا تعلق مسائل و فقہ سے ہے، ایسی صحابی سے اس کو روایت کیا جو صحابہ میں ابو بکر کے بعد افقہ الصحابہ ہیں، اور یہ آخری حدیث کا تعلق فضائل سے ہے، آخری حدیث کا تعلق مسائل سے نہیں ہے، فضائل سے ہے، اور فضائل کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ذکر کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا شمار ہم نے آپ کو جب ابو ہریرہ پہلی بار سند میں آئے تھے تو بتا دیا تھا۔ حضرت ناظم صاحب حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب فرماتے ہیں کن حدیث ابو ہریرہ را شمار 5,674 5,374 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ پھر حضرت عمر بھی مہاجری، ابو ہریرہ بھی مہاجری، اور وہ بھی مدنی، پہلی حدیث بھی مدنی صحابی سے، آخری حدیث بھی مدنی صحابی سے، پہلی حدیث بھی مہاجری صحابی سے اور آخری حدیث بھی مہاجری صحابی سے۔ یہ باتیں کتاب سے متعلق ہو گئی، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ بہت عام فہم کرنے کی فکر کی ہے، لیکن پھر بھی اصطلاحی چیزیں جو رہ گئی ہوں گی۔ رحمن رحمن